اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ محظور ہیں سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن مستقل ہر روز 20 منٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ ابھی تک ہم نے جو دروس پڑھے ہیں، آج جو ہے سلسلہ دروس کا درس نمبر 76 یعنی درس نمبر 76 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور سورہ بقرہ کی آج 2 آخری آیتیں پیش کریں گے، اور کل سے سورہ آل عمران کی ہم تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ گزشتہ آیتوں میں جو تذکرہ ہوا تھا وہ قرض دینے کے بارے میں، قرض لینے کے بارے میں، گواہ بنانے کے بارے میں، اور جو لیا گیا ہے چاہے صغیراً اور کبیراً، کم ہو چاہے زیادہ ہو، اس کو لکھا جائے۔ اگر اہم معاملہ ہے تو نقد بھی اگر لے رہے ہیں تو اس کو بھی لکھا جائے۔ یہ سب احکام بیان ہوئے۔ آج جو ہے جس آیت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس آیت میں توحید کو بھی بیان کیا ہے اللہ نے، نبوت کو، قیامت کو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، پیغمبر اکرم کے لیے خداوند عالم فرما رہا ہے آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ، جو ان پر نازل ہوا۔ ایسا نہیں کہ صرف نازل ہوا ہے، اس پہ ایمان لائے، تصدیق کر رہا ہے خداوند عالم۔ یعنی یہ اشارہ ہے، مبلغ ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، جس چیز کو بیان کر رہا ہے اس پر اس کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ، جو کہ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، رسول ایمان لائے۔ اور کون ایمان لایا؟ والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لائے، یعنی جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر رسول اللہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب آگے آیت کہہ رہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور کل آمن یعنی رسول بھی اور مومنین بھی، کل آمن باللہ، کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، ملائکہ پر ایمان لائے، یعنی یقین رکھتے ہیں ملائکہ کے اوپر، وکتبہ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے۔ کون؟ المؤمنون۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ بھی کہتے ہیں مومنین، کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق، ہم فرق قائل نہیں ہیں، بین احد من رسلہ، رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں میں کوئی ہم فرق قائل نہیں کہ ہم جناب موسیٰ کو مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے، جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، آخری رسول کو نہیں مانتے، ایسا نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلنا، یعنی ہم شروع سے بھی بیان کرتے جا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ نبی اللہ کی طرف سے جو انبیاء آئے ہیں 1,24,000 ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کہ سب معصوم ہیں، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم جناب موسیٰ کو اگر مانتے ہیں تو جناب موسیٰ کے ماننے والے یہودی
جتنا جناب موسیٰ کو مانتے ہیں اس سے بہتر مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مانتے ہیں، جو اللہ نے بتایا اس طریقے سے مانتے ہیں۔ یہ جناب عیسیٰ کو اگر ہم مانتے ہیں تو جناب عیسیٰ کو عیسائیوں سے، کرسچن سے زیادہ بہتر مانتے ہیں۔ لہذا ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد رسول کے اولیاء جو ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کو بھی مانتے ہیں، جناب آدم سے لے کے خاتم تک، اور جناب خاتم سے لے کے آخری امام حضرت مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ پردہ غیب میں ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، جناب موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ لہذا فارسی کے ایک جملہ ہے، ہر کے 100 دارد 90 در دست اوست، جس کے پاس 100 گنتی موجود ہے تو 90 بدرجہ اولا اس کے پاس موجود ہے۔ لہذا ہم تمام گزشتہ رسول سے پہلے تمام انبیاء کو، رسول کے بعد رسول نے جن ائمہ کو بتایا ہے کہ ہمارے جانشین 12 ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے الائمۃ 12 کلہم من قریش، میرے خلیفہ 12 ہوں گے اور قریش سے ہوں گے۔ لہذا ہم کسی سلسلہ جو ہے پورا تمام انبیاء کا، اولیاء کا، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہر کی 100 دارد 90 در دست اوست، جو 100 جس کے پاس موجود ہے 90 بدرجہ اولا اس کے پاس موجود ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کوئی فرق ہم قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو مانتے ہیں اور جناب عیسیٰ کو نہیں مانیں گے۔ ہم جناب موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور ان کے اولیاء کو بھی مانتے ہیں، ان کے جانشین جو خلیفہ ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، قیامت تک کا سلسلہ۔ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اچھا، یہ جو ماننے کے بعد پھر کیا ہے؟ قالوا سمعنا واطعنا، مومنین والمؤمنون کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے ہیں، ملائکہ پر ایمان لائے ہیں، کتابوں پر ایمان لائے ہیں، رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا، جو حکم خدا ہے، جو حکم انبیاء ہے، جو حکم اولیاء ہے، ہم نے اس کو سنا اور اس کی اطاعت کیا۔ جب یہ کہتے ہیں پھر کیا ہے؟ غفرانک ربنا والیک المصیر، پروردگارا ہمیں تیری ہی مغفرت کی ضرورت ہے۔ غفرانک ربنا، یعنی ہماری مغفرت ربنا، ہماری اللہ کرے، والیک المصیر، اور مصیر پلٹ کر تیری ہی طرف جانا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں آنا ہے۔ تو اس آیت میں توحید کا بھی ذکر ہے، نبوت کا بھی ہے، اور قیامت کا بھی ذکر ہے۔ احادیث میں ہے کہ یہ 2 آیتیں جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آج جو ہم پڑھیں گے، یہ اس کی تلاوت کرنے کی بہت تاکید ہوئی ہے۔ کہتے ہیں یہ خزانہ ہے، یہ ایک خزانہ ہے یہ، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس آیت کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ لیکن ایک نقطہ یہاں پر، آمن الرسول و ملائکت، آمن الرسول والمؤمنون، ایمان لائے رسول بھی اور مومنین بھی، الگ الگ بیان کیا۔ الگ مقام پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلانے کے لیے خداوند عالم نے الگ سے تذکرہ کیا۔ مثلا کہیں پر کوئی مجلس کا پوسٹر ہوتا ہے، جشن کا پوسٹر ہوتا ہے، لکھتے ہیں تمام مومنین شرکت کریں، اس کے بعد کچھ خاص شخصیتوں کے الگ نام لیے جاتے ہیں، حالانکہ مومنین میں وہ بھی شامل ہیں، لیکن کیوں؟ اہمیت اور مرتبہ اور عظمت کے لحاظ سے۔ لہذا خداوند عالم نے بھی آمن الرسول کہا، پھر کہا والمؤمنون، رسول ایمان لائے اور مومنین ایمان لائے۔ کہ رسول کی عظمت کو بتانے کے لیے خداوند عالم نے الگ سے رسول کا نام لیا۔ لہذا پہلے کیا ہے؟ ایمان لائے، ولا نفرق بین، اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کیا۔ اطاعت بہت اہم ہے، صرف جاننا کافی نہیں ہے، عمل کرنا
ضروری ہے۔ لہذا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے جس کام کو خود نہیں کیا اس کو کرنے کا حکم بھی نہیں دیتا۔ پہلے مبلغ کو چاہیے، ذاکر کو چاہیے، عالم کو چاہیے، جو کچھ بھی بیان کرتا ہے پہلے اس پر خود عمل کرے۔ جب اس پر عمل کرے گا تو وہ بات اثر انداز ہوگی۔ قوا انفسکم واہلیکم، یعنی بچاؤ پہلے اپنے نفس کو، اپنے کو بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، واہلیکم پھر اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، پھر پوری کے لیے، سب کے لیے۔ لہذا ہمارے یہاں تبلیغ کا جو سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں دور سے شروع کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بات کرتے ہیں، درحال کہ پہلے اپنے لیے، اپنے گھر، اپنے رشتہ دار، پھر تو یہ تبلیغ مؤثر ہوگی۔ پوری کائنات کو ہم صحیح کر دیں، پوری کائنات کو صحیح نہیں کر سکتے، اپنے کو صحیح کر لیں سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ لہذا ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ہے۔ آمنا و اطعنا، ایمان لائے اور اطاعت کیا، عمل کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ غفرانک، اس کے بعد اللہ کی مغفرت کی امید ہے۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اب جو ہے غفران کی بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، اس کے بعد اللہ سے مغفرت کی امید ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کام کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے معاف کر دے۔ لہذا حرکت میں برکت ہے، یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں بس سب ہو جائے گا، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے سسٹم بنایا ہے، جو محنت کرے گا اس کو اجر ملے گی، جو محنت کرے گا وہ ترقی کرے گا، جو محنت نہیں کرے گا ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا کوئی پریشان حال اپنے کو اگر بتاتا ہے، پریشان دکھا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ غور کرے، فکر کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اب آگے کی آخری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا ہے، یعنی ذمہ داری نہیں دیتا ہے، الا وسعہا، مگر جتنی اس کے اندر طاقت ہے، جتنی اس کے اندر توانائی ہے۔ انسان کی طاقت سے زیادہ اللہ جو ہے زحمت نہیں دیتا۔ مثلا کہا نماز پڑھو تو انسان کے اندر طاقت ہے نماز پڑھنے کی، نماز پڑھنے کا حکم آ رہا ہے۔ کہا روزہ رکھو، انسان کے اندر ہے طاقت، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو۔ کہا خمس و زکوٰۃ دو، حج کو جاؤ، حج کو جاؤ، یعنی یہ نہیں کہ بس بیٹھے رہو دعا کرتے رہو اللہ میں حج عطا کرا، حج نہیں، محنت کرو، پیسہ کماؤ، پھر حج پہ جا سکتے ہیں۔ لہذا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بغیر وسعت کے، اس کی طاقت کے اللہ جو ہے کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لہا ما کسبت وعلیہا ما مکتسبت، جو لہا ما کسبت یعنی اس نے جو اچھے کام کیے ہیں اس کا اسے اجر ملے گا، اپنے لیے کیا اس نے، اپنے نفس کے لیے۔ وعلیہا مکتسبت، اور جو برے کام کیے ہیں وہ بھی اسی کے لیے ہیں، اس کو بھی اسی کو دیکھنا ہے۔ لہذا امام حسن علیہ السلام کی اسی عنوان سے ایک حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں الدہر یومان یوم لک و یوم علیک، یہ دنیا دو دن ہے، ایک دن تمہارے لیے ہے، ایک دن تمہارے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ علیہا مکتسبت، لہا ما کسبت، لہا لفظ استعمال ہوا ہے جہاں پہ اچھے کام کے، برے کام کا علیہا اس کے اوپر ہے۔ جو اچھا کیا یا برا کیا دونوں انسان کو اس کی جزا و سزا ملے گی۔ اب یہاں پہ ایک دعا شروع ہو رہی ہے، لحن دعا سنیں۔ لحن دعا کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے میرے پروردگار اگر بھول چوک سے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، عمدن نہ ہو، لا تؤاخذنا، ہم کو اس کی حساب کتاب نہ کرنا، اس کا ہمیں عذاب نہ دینا، ہم کو پکڑنا نہیں، لا تؤاخذنا ہم کو لینا نہیں، ان نسینا اگر ہم بھول کے کوئی گناہ کر بیٹھیں، او اخطأنا، ان نسینا او اخطأنا،
یا جو ہے کوئی ہم سے خطا ہو جائے اگر تو اسے معاف کرنا. دعا ہے خدا سے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، پروردگارا لا تحمل علینا، ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا، ہم پر حمل نہ کرنا. لا تحمل علینا اسرا، ہم پر نہ کرنا، بوجھ نہ ڈالنا. اسرا وزن نہ ڈالنا. کتنا وزن نہ ڈالنا؟ دعا ہے کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پروردگارا ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ ہم سے پہلے والوں کے اوپر جتنا سختی تھی، جتنا بوجھ تھا، ویسا ہمارے اوپر نہ ڈالنا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ پہلے کی امتوں میں کچھ اعمال سخت تھے بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے. من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، پروردگارا جس چیز کے لا تحملنا، ہم پہ حمل نہ کرنا، ما لا طاقت لنا، جس کی طاقت ہم پہ نہیں ہے، جو طاقت ہم میں نہیں ہے وہ چیز ہم پر حمل نہ کرنا. یعنی ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر وزن نہ ڈالنا. پھر یہاں پہ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. وارحمنا، ہم پر رحم کر. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا آقا ہے. اب آخر میں یہ آیت کا جملہ فانصرنا علی القوم الکافرین، جو کافر قوم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو ہم پر زیادتی کرتے ہیں، فانصرنا، ہماری مدد کر. یعنی اگر تیری مدد نہیں ہے تو پھر ہم دنیا میں آرام سے نہیں رہ سکتے. وانصرنا، مدد کر، علی القوم الکافرین، کافرین پر ہم کو. اب اس آیت میں یہ کیا کیا ذکر ہوا ہے کہ خدا بند عالم انسان کو طاقت کے لحاظ سے ہی عمل دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتا ہے انسان کو لیکن اس کے طاقت کے لیے جتنی وسعت ہے اتنی. لہذا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش نہ کریں. مثلا معلوم ہوا کہ تھوڑا سا کوئی پرابلم ہے اٹھنے بیٹھنے میں تو بیٹھ کے نماز پڑھنے لگیں، یہ نہیں. کوشش کریں. اللہ وسعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وسعت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، وسعت حاصل کرنے کی کوشش کریں. لہذا جو بھی اچھا کام کیا ہے وہ بھی تمہارے لیے، اور جو برا کام کیا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اچھا کرو چاہے برا کرو وہ سب تمہارے لیے ہی ہے، تمہاری اعمال میں لکھا جائے گا. لہذا گزشتہ امتوں کے لیے جو ہے بہت سخت عذاب تھے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، پروردگار ایسا بوجھ نہ ڈالنا ہم پر کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے ہم سے پہلے والی امت کے اوپر ڈالا ویسا نہ ڈالنا. کیا مطلب؟ جو کہ حدیث میں ملتا ہے کہ بہت سے اعمال ایسے تھے جو آخری امت، رسول اللہ کی امت، آخری رسول سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کم کر دیا گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مثال کے طور پر گزشتہ امتوں میں نماز واجب 50 رکعت تھی، اور کیا مال جو تھا زکوٰۃ جو ہے 1/4 حصہ زکوٰۃ دینا ہوتا تھا. یا پھر نجاست اگر لگ جاتی تھی کپڑے پہ تو پاک کرنے کا سسٹم نہیں تھا، اس نجاست کی جگہ کو کاٹ کے نکال دینا تھا. یہ امت میں کپڑے کو پاک کر سکتے ہیں بہت سے اعمال. یا پھر دوسری امتوں میں تھا کہ نماز صرف مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی امت میں آسانیاں ہو گئیں. اپنے گھر میں نماز پڑھ لیجئے، پہاڑ پہ ہے پہاڑ پہ پڑھ لیجئے، کھیت میں ہے کھیت پہ پڑھ لیجئے، تمام آسانیاں ہو گئیں. اگر مسجد نہیں جا سکتے تو گھر پہ پڑھ لیں. دوسری امتوں میں نہیں تھا. لہذا کیا حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ ہم سے پہلی امت پر
حمل کیا گیا ویسا ہمارے لیے نہ ہو۔ یا پھر پچھلی امتوں میں تھا، بہت سے مقامات پر ہے کہ اگر کوئی گناہ انجام دیتا تھا تو اس کی پیشانی پہ نشان پڑ جاتا تھا، ایک علامت چہرے پہ ظاہر ہو جاتی تھی کہ یہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے، یا گھر میں کوئی گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کے دروازے پہ علامت ظاہر ہو جاتی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اللہ کی محبت ان سختیوں کو امت رسول اللہ کے لیے کم کر دیا، لہذا رسول اللہ کی برکت سے یہ احکام جو تھے ہم سے اٹھا لیے گئے۔ اور یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی اس میں دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ دعا کرنے کا کیا طریقہ بتایا؟ پہلے یہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، سختی نہیں، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، ہم پہ جو طاقت نہیں ہے اتنا بوجھ نہ ڈال، واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا آقا ہے، تو ہی میرا حاکم ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافرین پر ہمیں مدد عطا فرما۔ تو الحمدللہ سورہ بقرہ آج جو ہے تمام ہوا، اور اب ہم کل سے سورہ آل عمران کی تلاوت کریں گے۔ یہ تیسرا پارہ ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما خدا والد عالم۔ لہذا ہم جو یہ درس ترجمہ و تفسیر بیان کر رہے ہیں بہت مختصر میں ہے، بس قرآن کی آیتیں سمجھ میں آنے لگے ہیں، اور جس جگہ پر بہت ضروری ہے تفسیر کو وہاں پہ تفسیر۔ قرآن مجید کے لیے کئی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا؟ قرآن پڑھنا سیکھنا، پھر اس کا ترتیل کے ساتھ پڑھنا سیکھنا، پھر اس کا تجوید و ترتیل کی مراعات کے ساتھ پڑھنا، آگے کا مرحلہ پھر ترجمہ جاننا، اور آگے کا مرحلہ مختصر تفسیر، اور آگے کے مرحلے میں اگر کسی کو جانا ہے تو بزرگ علماء کے تفاسیر کے کلاسز اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ لہذا جو ہماری صحیح و کوشش ہے کہ انشاءاللہ ابتدا سے آخر قرآن مجید تک ہم اسی طریقے سے سلسلہ جاری رکھیں گے، آپ تمام مومنین و مومنات استفادہ کرتے رہیں گے۔ آخری ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم جو تلاوت قرآن با تدبر کرتے ہیں ہر روز، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی حاصل ہو، ہمارے مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما۔ پروردگارہ جو بھی مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ اس کورونا بیماری کو جلد از جلد نابود فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما۔ مراجع اکرام، علماء اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔